وقت کتنا ہو گیا؟ تاثرات سنا دیتے ہیں. کیا ہونا وقت زیادہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعت کے دو چار اشعار اسے اساتذہ نے 2-3 فرمائشیں کر دی، لیکن وقت کی کمی میں جتنا 2-3 اشعار سنا کے انشاءاللہ کافی. تمنا ہے کہ مسکن میرا طیبہ میں کہیں ہوتا. تمنا ہے کہ مسکن میرا طیبہ میں کہیں ہوتا، کہ طیبہ میں کہیں ہوتا. پڑوسی ان کا کہلاتا، مدینے کا مکی ہوتا. پڑوسی ان کا کہلاتا، مدینے کا مکی ہوتا. نبی کے سچے عاشق ہی کریں خواہش کہ جنت میں. نبی کے سچے عاشق ہی کریں خواہش کہ جنت میں. جہاں آقا کا مسکن ہے، ہمارا بھی وہی ہوتا. جہاں آقا کا مسکن ہے، ہمارا بھی وہی ہوتا. اور میں اس طرح کے اشعار لکھتا ہوں ترغیب کے طور پر، کوئی تنقید کی نظریے سے نہیں. نظر ہوتی اگر سیرت پہ ہر جانب زمانے کی، نظر ہوتی اگر سیرت پہ ہر جانب زمانے کی. رکھے ایک مشت داڑھی جو وہی سب سے ہنسی ہوتا. رکھے ایک مشت داڑھی جو وہی سب سے ہنسی ہوتا. اور مدینے جانے والے، مدینے سے آنے والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو بھی جا کے اللہ ہم سب کو لے جائے، اس کی یقیناً واپسی کے وقت میں، واپسی کے بعد میں یہ کیفیت ہوتی ہے. ہوئی جب واپسی شہر نبی سے دل نے کی تصدیق. ہوئی جب واپسی شہر نبی سے دل نے کی تصدیق، کہ واپس آنے والا دل سے واپس ہی نہیں ہوتا. کہ واپس آنے والا دل سے واپس ہی نہیں ہوتا. مقطع ہے. حیات اپنی گزر جاتی، علیم اپنی بھی طیبہ میں. تمنا ہے وہیں پر میں بھی پیوندے
زمیں ہوتا، تمنا ہے وہیں پر میں بھی پیوند زمیں ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی جی 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 دوسرے ایک ردیف ہے ہلو ہلو کے بچوں، حیدرآبادی زبان آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس زبان میں شاعری کی شروعات اصل اسی زبان سے شروع ہوئی۔ ہم جو بات کرتے ہیں نا آپس میں، اس کو بولتے ہیں دکنی زبان۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ دکنی زبان۔ تو اردو شاعری کی شروعات دکنی زبان سے شروع ہوئی، ولی دکنی اورنگ آبادی نے۔ اور سب سے پہلے دکنی اگر کسی کا کلام شائع ہوا، وہ صاحب دیوان شاعر تھے قلی قطب شاہ، جن کا دکنی زبان میں کلام شائع ہوا تھا۔ ان کا ایک شعر کا مصرع دکنی بہت مشہور ہوا تھا۔ حیدرآباد جب بسایا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی، تو اس دعا کا جملہ تھا میرا شہر لوگاں سو معمور کر، میرا شہر لوگاں سو، اللہ میرے شہر کو لوگوں سے بھر دے۔ تو اس کا مصرع مشہور ہوا تھا میرا شہر لوگاں سو معمور کر، لوگ کے جمع ہم لوگ لوگاں کرتے ہیں۔ تو اس کے چند اشعار ایک نعت کے: میرے پورے ارمان، میرے پورے ارمان ہوئی ہلو ہلو، میرے پورے ارمان ہوئی ہلو ہلو، میرے پورے ارمان ہوئی ہلو ہلو، مدینے کی جانب چلئی ہلو ہلو، مدینے کی جانب چلئی ہلو ہلو۔ ہلو ہلو سمجھے آپ لوگ؟ یہاں پر ہلو ہلو کا مطلب ادب کے معنی میں نے اس ردیف کو استعمال کیا۔ سلاتی بھی جا جا کو کرنے سلاما، سلاتی بھی جا جا کو کرنے سلاما، نبی جی کے در پو پڑئی ہلو ہلو، نبی جی کے در پو پڑئی ہلو ہلو۔ اب جاتے ہیں مدینہ، جدہ سے جاتے ہیں، مکہ سے جاتے ہیں، تو بس میں یہ منظر نظر آتا ہے۔ چمک اٹھی انکھیاں مدینے کو جاتے چ، چمک اٹھی انکھیاں مدینے کو جاتے چ، میناراں ہمیں جب دیکھئی ہلو ہلو، میناراں ہمیں جب دیکھئی ہلو ہلو، مدینے کی گلیاں میں جا کو ادب سے، مدینے کی گلیاں میں جا کو ادب سے، قدم وہاں پو اپنا رکھیں ہلو ہلو، قدم وہاں پو اپنا رکھیں ہلو ہلو۔ اور یہ شعر دیکھیے اہل علم کا مجمع ہے۔ بلال حبش کے وہ پاواں کی آہٹ، بلال حبش کے وہ پاواں کی آہٹ، وہ جنت میں آقا سنئی ہلو ہلو، وہ جنت میں آقا سنئی ہلو ہلو۔ یہ شہر نبی کے کبوتر کو دیکھو، یہ شہر نبی کے کبوتر کو دیکھو، حرم میں ادب سے اڑئی ہلو ہلو، حرم میں ادب سے اڑئی ہلو ہلو۔ یہ محفل پو رنگ اس لیے آ گیا ہے، یہ محفل پو رنگ اس لیے آ گیا ہے، دروداں سے ہوٹاں ہلئی ہلو ہلو، دروداں سے ہوٹاں ہلئی ہلو ہلو۔ نبی کی محبت میں تم نہ ڈوبانے، غرق کرنے،
نبی کی محبت میں تم نہ ڈوبانے علی ماں کو ناتا پڑئی ہلو ہلو علی ماں کو ناتا پڑئی ہلو ہلو مدینے کی جانب چلئی ہلو ہلو. جزاکم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. شنیدوی تشریف فرما محترم حضرت مولانا مصباح الدین اسلامی صاحب